میں نے کچھ احادیث دکھائی آپ کے کتب سے، سنن احمد سے وغیرہ وغیرہ سے، ان میں سب میں یہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کی مسح کی وضو میں، اور یہ بھی دکھایا آپ کے محققین کے اقوال دکھا دیے کہ یہ احادیث صحیح ہیں۔ ان احادیث کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں نے کتابیں میں نے فراڈ کیا ہے یا آپ کی کتاب اجازت ہے؟ سوال ختم نہیں ہے بھائی، یہ احادیث میں نے کتاب غلط اسکین کیا ہے، اس میں نے ہیرا پھیری کیا ہے، یا مثلا وہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ اس میں کے متعلق آپ کا رد کیا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں، بسم اللہ کریں۔ کس کا؟ یہ جو آپ نے احادیث پیش کی ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تین صحابہ ہیں نا، تین صحابہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی اور ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا۔ یہ تینوں صحابہ جو تھے نا، یہ روایتیں اکثر ان سے آتی ہیں، یہ تین صحابی ہیں نا، یہ پاروں پر مسح کے قائل ہیں۔ جیسے میں نے آخری حدیث پڑھی ہے، میں نے اس میں مسح کا ذکر تھا نا، یہ مسح کے قائل تھے، مگر سنن بہیقی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے رجوع کیا اپنی بات سے، کیونکہ صحابہ میں تابعین، عثمان جو ہے صحابہ کے سامنے، عثمان نے اتنے صحابہ کے سامنے پیروں کا مسح کیا اور کہا، صحابہ سے پوچھا کہ یہی وضو تھا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب نے کہا کہ جی ہاں یہی وضو تھا۔ جی ہاں، وہ پھر گئے، جواب لینا کہ نہیں؟ جواب لے لو نا، پھر دیکھو، پھر تم سوال کرتے پھر گئے تھے۔ عثمان کو خلیفہ بننے کے بعد وضو نہیں آتی تھی بھائی، بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ پیروں کو دھونا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چل گیا۔ اچھا دیکھو، اب سن نہیں رہے نا، ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ مسح کے خلیفہ بن کے، یار عثمان کو خلیفہ بننے کے بعد بھی وضو نہیں آتی تھی، یہ آپ نے کیا بے عزتی کر دی عثمان کی؟ اس کا مطلب سبحان اللہ، آپ تو رافضی بن گئے بھائی، وہ وضو آپ کی نکاح ٹوٹ گئی بھائی، رافضی بن گئے، ختم، رافضی، پکا رافضی۔ ایسا گالی کسی نے عثمان کو دیا ہے کہ اس کو وضو نہیں آتی ہے بھائی، عثمان کو، صحابہ کو وضو نہیں آتی۔ آپ نے جواب لینا ہی نہیں تھا، آپ نے ارادہ ہی نہیں تھا جواب لینے، ارادہ جواب ہی ہے نہیں، کہتے اس کو نہیں آتا تھا، بعد میں سیکھا ہے بھائی، خلیفہ بننے کے بعد اس کو نہیں آتی ہے، صحابہ کو بھی نہیں آتی۔ میں نے یہی کہا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا، وہ اپنے قول سے پھر گئے، مسح سے پھر گئے، آپ نے یہی کہا نا؟ اعوذ باللہ من ذالک، میں نے کہا ایسے کہا، میں نے کہا انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے، تین صحابہ رجوع کیا، پھر گئے، نہیں آتا تھا ان کو، وضو نہیں آتا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، باقی صحابہ جو تھے جب وہ وضو کر رہے تھے تو صحابہ تواتر کے قائل تھے نا، کیا تھے؟ تواتر کو بھائی، اسے وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پیغمبر اس طرح وضو کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے، صحابہ نے کہا جی ہاں پیغمبر اسی طرح وضو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسے کرتے تھے۔ ہاں، آپ کی احادیث قرآن کے خلاف ہے، وہ احادیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے موافق ہے، کس کو پکڑیں گے؟ مگر یہ کہ میں نے بات ثابت کر دی ہے، سب نے دیکھ لی ہے، سبحان اللہ، کر دی ہے سب نے۔ آپ پھنس گئے بھائی، توحید کو نہیں مانتے، آخر میں جو ہے آخر میں عثمان کو بھی جو ہے عثمان کے خلاف بھی ایسا رفض کیا ہم نے نا کہ سبحان اللہ۔ آپ اچھا، ابھی آپ کس موضوع پہ بحث کرنے ہیں اگلے ہفتے؟ چلو بتاؤ، آپ انتخاب کریں، یہ کھلا دربار ہے بھائی، آپ انتخاب کریں، ہمیں سرپرائز کر دیں، لوگوں کو سرپرائز کر دیں آپ ادھر آ کے، لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ چلو توحید شیعہ ہے کہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، کرنی ہے آپ کی مرضی، ہم ادھر موضوع تعین نہیں کرتے، جو کالر کال کرتا ہے میں پہلے سے نہیں بتاتا کہ وہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس موضوع پہ بات کریں، کسی اور موضوع کو انتخاب کر لیں، وہ آپ کی مرضی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہے، اور ہم سے اگر ہنسے ہیں، ہم نے آپ کی کوئی وہ خاطرداری نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کوئی بات نہیں، آپ کی جو ہے احانت کریں، گرمی ہو جاتی ہے، تیزی گرمی ہو جاتی ہے جی، اگر بات کرنی ہے تو انشاءاللہ لذیذ ہم جعفر بھائی کو میسج بھیج دیں گے، وہ آپ کو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے جی سر، بہت مہربانی، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر، علیکم السلام۔ عزیزو، یہ تھے ہمارے ساتھ آصف، ان کا اسم گرامی ہے آصف خان مولوی صاحب، شادی پٹھان ہے، تو میں بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ گفتگو کی وضو کے مسائل پر، اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے